روزے کی شفاعت ایک ایسی رحمت ہے جو قیامت کی اس ڈراونے دن تمہارے لیے فریاد کرے گی۔ بھائیوں اور بہنوں، کیا تم نے کبھی سوچا ہے وہ بھوک، وہ پیاس، وہ دن بھر کی وہ تڑپ جو تم اللہ کے لیے سہتے ہو، وہ سب قیامت میں تمہارے حق میں گواہی دے گی۔ ہاں، روزہ خود بول اٹھے گا، اللہ سے کہے گا، اے میرے رب، اس بندے نے میرے لیے دن بھر کھانے پینے سے خود کو روکا، شہوتوں پر قابو کیا، گناہوں سے بچا رہا، تو اب میری شفاعت قبول فرما، اسے معاف کر دے۔ یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، یا ربی، میں نے دن میں اسے طعام اور شہوتوں سے منع کیا، فشفعنی فیہ، اور قرآن کہے گا، میں نے رات میں اسے نیند سے روکا، فشفعنی فیہ، پھر دونوں کی شفاعت قبول ہو جائے گی۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے اور الالبانی جیسے محدثین نے اسے صحیح کہا ہے۔ لیکن بھائیوں، یہ شفاعت صرف بھوکے رہنے سے نہیں ملتی۔ روزہ ایک ڈھال ہے، گناہوں سے بچانے والی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، روزہ رکھو کیونکہ روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے۔ مطلب روزہ صرف پیٹ کی بھوک نہیں مٹاتا، بلکہ دل کی بیماریوں کو، جھوٹ، غیبت، بری نظر، سب سے بچاتا ہے۔ اگر تمہارا روزہ تقویٰ سے بھرا ہو، اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے، تو وہ قیامت میں تمہارا ساتھی بنے گا۔ کلپنا کرو اس دن کو جب آسمان پھٹ رہا ہوگا، زمین کانپ رہی ہوگی، انسان اکیلا، ڈرا ہوا، ماں باپ، اولاد، کوئی کام نہ آئے گا۔ لیکن اگر تم نے سچے دل سے روزہ رکھا تھا اللہ کے لیے، تو وہ روزہ تمہارے سامنے آئے گا، آنسوؤں سے کہے گا، اے رب، اس نے میرے لیے صبر کیا، بھوک سہی، پیاس سہی، میری شفاعت قبول کر۔ اور اگر قرآن بھی ساتھ ہو تو دونوں مل کر تمہیں جنت کی طرف لے جائیں گے۔ روزے کی شفاعت کیسے ملے گی؟ رمضان کے فرض روزے پوری ایمانداری سے رکھو، نفل روزے بھی، جیسے سوموار، گروار، عرفہ کا دن، عاشورہ، شوال کے 6۔ لیکن یاد رکھو، روزہ نام کا نہیں، دل کا ہونا چاہیے۔ تقویٰ کے بنا وہ صرف بھوکا رہنا ہے، نہ کہ عبادت۔ یا اللہ، ہمیں ایسے روزے رکھنے کی توفیق دے جو قیامت میں ہماری شفاعت بنے۔ ہمیں وہ تقویٰ دے جو روزے کی حفاظت کرے۔ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما اور جہنم سے بچا۔ آمین یا رب العالمین۔